کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام ایک آل پارٹیز کانفرنس برمنگھم مقامی کمیونٹی سینٹر میں انعقاد پذیر ہوئی۔ اس موقع پر مقتدر کشمیری قائدین نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں G20 کی میٹنگز کا انعقاد کرنے کے خلاف 21 مئی کو برمنگھم سٹی سینٹر میں بھرپور احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی، سرپرست اعلیٰ کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی مفتی فضل احمد قادری، صدر کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی مولانا طارق مسعود، جنرل سیکرٹری صاحبزادہ فاروق القادری، نوجوان کشمیری رہنما مزمل ایوب ٹھاکر، محترمہ شائستہ صفی، محترمہ آسیہ حسین، سابق صدور کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی چودھری شاہ نواز، چودھری محمد عظیم، خواجہ انعام الحق نامی، سید عاشق حسین شاہ، محمد غالب صدر تحریک کشمیر یورپ، حافظ محمد ادریس، علامہ حافظ محمد شفیق جماعتی، راجہ فضل الرحمان، قاری اظہار احمد اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے 21 مئی کو ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کامیابی کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ میں کل جماعتی رابطہ کمیٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے برمنگھم اور گردونواں میں رہنے والے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 21 تاریخ کو جو احتجاج ہو رہا ہے اس کو آپ کامیاب کریں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ G20 جو کانفرنس ہو رہی ہے اور انڈیا کرا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، کیونکہ وہ متنازع علاقہ ہے اور اس میں یہ کانفرنس بالکل نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے انڈیا نے غاصبانہ اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم اس سلسلے میں برمنگھم سٹی سینٹر میں ایک مظاہرہ کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ کم از کم 10-12 ہزار بندہ برمنگھم سے نکلے اور اس مظاہرے میں بھرپور شرکت کریں۔ اس میں خواتین بھی آئیں اور بچے بھی آئیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر وہاں کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ برمنگھم میں جمع ہے اور جو G20 کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 21 مئی کو، اس کے حوالے سے جو پروٹیسٹ کا یہاں کی کمیونٹی، جو مقبوضہ کشمیر کی کمیونٹی، آزاد کشمیر کی، پاکستان کی کمیونٹی ایک پروٹیسٹ کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر یہاں پر ہر ایک سے مشاورت کی جا رہی تھی کہ کس طرح اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنایا جائے، کس طرح یہاں سے میسج جو ہے مقبوضہ کشمیر کی عوام تک پہنچایا جائے کہ اگر ان کو آواز نہیں اٹھانے دی جا رہی، اگر ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، لیکن جو ان کی کمیونٹی جو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہی ہے ان کو، وہ ان کی جگہ پوری دنیا میں آواز پھیلائے گی، وہ بتائے گی ان کو کہ کس طرح ایک کانفلکٹ زون میں، ایک متنازع علاقے میں یہ G20 کا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، اس سے ہندوستان جو ایک ریالٹی ہے جو مقبوضہ کشمیر کی متنازع علاقے کی، وہ چھپا نہیں سکتا، اور ایک بالی ووڈ کا سما پیدا کرنا چاہ رہا ہے ہندوستان دنیا کے سامنے، کہ ایک ٹورزم اسپاٹ کشمیر کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ اصل حقیقت وہی ہے جو مقبوضہ کشمیر کی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹیں دکھاتی ہیں، پیلٹ کے وکٹم ہیں، جو ہم نے نابینا آنکھیں دیکھی ہیں، وہ اصل حقیقت ہے، اور وہ ہندوستان کو جو چھپانا چاہ رہا ہے وہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے۔ G20 کی جو ٹورزم پر مقبوضہ کشمیر میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے برمنگھم میں 21 مئی کو ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ 17 مئی کو ہم جتنے بھی اس G20 کے سفارتخانے لندن میں موجود ہیں ان کے سامنے بھی احتجاجی مظاہرہ بھی کریں گے، ان کو ای میلز بھی کریں گے، اور ساتھ آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ برٹش گورنمنٹ کو خط لکھیں، جوائنٹ خط لکھیں، اور برٹش حکومت کو کہیں کہ اس G20 کی میٹنگ میں اپنے نمائندے کو نہ بھیجیں۔ اس کے علاوہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر بھی ایک ڈیلیگیشن پٹیشن سبمٹ کرے گا۔ تمام کشمیریوں سے، پاکستانیوں سے اور کشمیر کاز کے سپورٹروں سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی UK اور یورپ کے اندر اس میٹنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اس میں شرکت کر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور دنیا کو بتائیں کہ کشمیری اپنے پیدائشی اور جائز حق اور ارادی سے کسی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے۔ پروٹیسٹ تو ضروری ہے دنیا کو دکھانا کہ ہم ابھی بھی زندہ ہیں، خاص طور پر مقبوضہ کشمیری لوگوں کو جو گراؤنڈ پہ ہے دیٹ آر unable to speak, unable to protest، اور وہاں پہ in the preparation for the G20
شاید ہزاروں میں لوگ جیل میں ہیں یا اغوا ہوئے ہیں بائی دی انڈین اسٹیٹ. سو اٹ از نیسسری دیٹ وی لیونگ ان دا ویسٹ کہ ہم اٹھ سکتے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں گراؤنڈ کو کہ ہم ابھی بھی زندہ ہیں. اگر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہم ابھی بھی لڑ سکتے ہیں. اینڈ فائنلی اٹ از آلسو a damn shame that the Western world that advocates for democracy and talks about the United Nations کہ وہ ابھی بھی شامل ہے اس G20 کے اندر, اور پھر انڈین آکیپائڈ کشمیر بھی جائیں گے, سری نگر بھی دیکھیں گے, اور پھر کہیں گے کہ انڈیا از the largest democracy in the world. It is a shame. روکنے کے لیے we have for example the BRICS countries. We need to reach out to a lot of these countries that have a problem with imperialism, خاص طور پر Indian imperialism. So you have the surrounding countries in the subcontinent. اور پھر آپ کے جو allies ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر لیں, ان کو پریشر ڈال دے کہ boycott this. اگر برطانیہ boycott نہیں کریں گے ٹھیک ہے نہ کرے, باقی جو ممالک ہیں وہ تو boycott کر سکتے ہیں کم از کم when you take it up in the next session, SCO or the Shanghai Cooperation Organization, take it up there. It should not just be the responsibility of Pakistan. It has to be the collective responsibility of the surrounding nations and those people that claim to be allies of the oppressed, of the suppressed, and most importantly people that claim that they support democracy. میں تمام قائدین اور علماء کا جو ہمارے اس سینٹر میں آئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس مظاہرے میں علماء کرام صحیح پارٹ ادا کریں اور جمعے میں اعلان کریں کہ سب کیا خواتین اور مرد ضرور شریک ہوئیں, اور میں بھی اپیل کرتا ہوں ان سے کہ ضرور آنا اس جلوس کو کامیاب کریں. وزیر خارجہ پاکستان جو بھارت کے دورے پہ تھے شنگھائی کانفرنس میں, تو وہاں پہ انہوں نے تو بھرپور طریقے سے مسئلہ کشمیر کا جو ہے وہ اس پہ بات کی, اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو انڈیا کے خلاف ہو یا کوئی ایسی. لیکن وزیر خارجہ جو انڈیا کا ہے اس نے جو آگے سے موقف اختیار کیا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے. اس پہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ انڈیا ایک کوئی جمہوری ملک نہیں ہے, وہ دہشت گرد ملک ہے, اس نے وہی ظاہر کیا. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ تارکین وطن کشمیری اور پاکستانیوں کو اپنی بساط کے مطابق 21 مئی کا احتجاجی مظاہرہ کامیاب بنانے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرنا ہوگا. SM عرفان طاہر, ورلڈ نیوز, برمنگھم.